جو لوگ کمفرٹ زون میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اپنا IQ لیول خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ اس طور پر یہ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے تو نکلنا چاہتے نہیں ہیں۔ IQ لیول خراب ہوتا ہے کیونکہ دماغ جب تک کام کرتا رہتا ہے، پالش ہوتا رہتا ہے، اس میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، اور جب نئے نئے آئیڈیاز کو انسان لینا ہی نہ چاہے، ایک ہی طرف اپنے آپ کو اسٹیگننٹ کر دے، ایک ہی جگہ کے لیے اپنے آپ کو فکس کر دے، تو پھر ترقی کے مواقع بھی مفقود ہوتے نظر آتے ہیں، پھر فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو کمفرٹ زون میں رہنے والوں کا پوٹینشیل لیول بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے زندگی میں اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو کمفرٹ زون کے عادی ہوتے ہیں عموماً لیزی ہوتے ہیں، سستی کا شکار ہوتے ہیں، پریکاسٹینیشن کا شکار ہوتے ہیں، ٹالنے کے عادی ہوتے ہیں، آج کا کام کل پر ٹال دیا، کل کا کام 10 دن کے بعد پر ٹال دیا۔ لوگ اس طور پر کوشش کرتے ہیں، عادی ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو عادی کر لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کام کم کرنا پڑے اور ہمیں فکس سیلری مل جائے، اور اس طور پر بھی وہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ کمفرٹ زون کو ہم چھوڑیں گے تو خوف بڑھے گا ہمارا، نئے نئے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے کام پر مزید فوکس کرنا پڑے گا، اپنے IQ کو ہمیں بڑھانا پڑے گا، دماغ کی صلاحیت کو ہمیں تھوڑا سا بڑھانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کہ ہو سکتا ہے بادام شدام بھی ہمیں کھانے پڑے تاکہ ہمیں مزید اپنے دماغ کو تیز کر کے اپنے کام کو افیکٹو بنا کر اپنی جاب پرفارمنس کو بہتر کر کے اپنے باس کے دل میں اپنی جگہ بنا کر جو ہے خود مزید آگے کے رستوں پر ہم چل پڑے۔ مزید چونکہ اس میں رسک فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں، انسان کمفرٹ زون کو چھوڑ کر جب نئی جگہ کہیں اپلائی کرتا ہے اور نئی جگہ کے لیے کوشش کرتا ہے تو رسک فیکٹر ہوتے ہیں، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کو مزید اپنی اسکلز کو بھی پالش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آج کی ریسرچ تو یہ کہتی ہے کہ ڈگریز کے مقابلے میں اسکلز کی زیادہ اہمیت ہے۔ 2025 کے لیے 15 سے 17 اسکلز بیان کی گئی ہے کہ یہ اسکلز ریکوائرڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کے ہیلتھ ایشوز بھی آپ کو ریزالو کرنے پڑے گی، کیونکہ آپ تو پڑے رہنے کے عادی تھے اور آپ جو ہے مختصر وقت میں کام کرنے کے عادی تھے، اب آپ کمفرٹ زون سے نکلے ہیں تو آپ کو ہرڈلز تو آنی ہی ہیں، اور پھر آپ کے ریلیشن بھی مضبوط ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے ریلیشنز مضبوط ہوں گے تو آپ کو کام کے مواقع ملیں گے، آپ کو اپرچونٹیز مزید ملیں گی۔ آپ کو جب آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں تو پھر آپ اپنی کیپیسٹی بھی بلڈ کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے کام کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے نئے نئے اقدامات کرنے پڑیں گے، اپنی سوچ کے دائروں کو مزید وسیع کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کی ول پاور میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ کمفرٹ زون میں رہ کر آپ نے اپنی ول پاور کو گویا کہ سلا دیا تھا، اب آپ نے اس کو دوبارہ بیدار کرنا ہے، جگانا ہے، اور ول پاور بڑھا کر اپنے کام کو مزید افیکٹو بنانا ہے۔ کنکلوژن کیا نکلا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو طائف کو تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو بدر کو تھا، آقا کریم کا وہ سفر جو غزوہ احد میں تھا، وہ سفر جو خندق میں تھا۔ دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فلیکسیبل مائنڈ کے، کردار کے حامی شخصیت تھی۔ آپ کے صحابہ نے آپ کو فرمایا کہ ہم خندق کھود کر بیچ میں آگ جلا دیتے ہیں تاکہ مشرکین سے ہمیں بچاؤ کی صورت میسر آ سکے۔ وہ قدم جو خندق کھودنے کے حوالے سے تھا، یہ سب سے پہلی دفعہ تھا۔ گویا کہ صحابہ کرام بھی کریٹو مائنڈ تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں بھی فلیکسیبلٹی تھی۔ تو جو شخص فلیکسیبل ہوتا ہے اور کسی کی بات کو سن کر اس میں اگر کوئی بہتری کی صورت ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کروا کر اپنے یہ رستہ نکالنا جانتا ہے، تو پھر کائنات نے دیکھا کہ خندق میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نئے اصولوں کو اپنا کر کس طور پر فوائد حاصل کیے گئے ہیں۔ الغرض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیے، دیگر انبیاء کرام کی شخصیت کو دیکھیے، نبی کی رسالت کا پیغام جب روئے زمین کے چپے چپے پر پہنچا ہے تو وہ اسی صورت پر پہنچا ہے کہ نبی نے کمفرٹ زون میں رہ کر کام نہیں کیا، بلکہ اپنے کمفرٹ زون کو ایک طرف رکھا اور دین کے لیے کوششیں کی ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے لیے کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں، چاہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا جو ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، دونوں جہتوں سے دیکھیں، آپ کی اسٹرگل، آپ کی کوشش، آپ کا کمفرٹ زون اگر ایک طرف رہا اور آپ اسٹرگل کرنے کے عادی رہے، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنے کے عادی رہے، تو انشاءاللہ مواقع آپ کو ملتے رہیں گے۔ اب کنکلوژن کے طور پر ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے کہ کمفرٹ زون کا اپوزٹ گروتھ ہے، یعنی جس نے گرو کرنا ہے وہ رسک بھی لے گا، جس نے گرو کرنا ہے وہ اپنی ول پاور بھی بڑھائے گا،
جس نے گرو کرنا ہے وہ اپنے اسکلز کو بھی بوسٹ دے گا. جس نے گرو کرنا ہے وہ چیلنجز کا بھی مقابلہ کرے گا. جس نے گرو کرنا ہے وہ فیئر بھی برداشت کرے گا. الغرض گرو کرنے والے لوگ کمفرٹ زون کو چھوڑ کر جب گروتھ کی طرف آتے ہیں اور گرو کرتے ہیں تو ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو دنیا میں منوا لیتے ہیں. اللہ رب العالمین میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے. پاکستان زندہ باد.